تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی۔ سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے۔ اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق، فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا۔ کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ۔ خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے۔ اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف
جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو. اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو. حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے. انہاں دا بستر چوک کے ہی سٹو تے انہاں نوں سمجھ آوندی اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے. کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقومونی. لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤں تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا. یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے معاذ اللہ. اور وہ مولوی غیرت سیاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا. سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو. فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا. تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا. اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے، ایک بات کو مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے. تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ، کم فبائے فإنہ امامی. اٹھو کیس، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں. قم فبائے فإنہ امامی. اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات کہہ کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا، اور تو یا کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ. پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا. عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے